کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگے تمہیں تو دو گے، تمہارے در سے ہی دولت۔ اگر کہو گے نبی سے مانگنا حرام ہے تو سنو، قرآن تم نے سمجھائی نہیں ہے۔ قرآن کہتا نبی سے مانگو، قرآن کہتا نبی کے پاس جاؤ۔ تم گناہ گار ہو جاؤ نبی کے پاس، خطا کار ہو جاؤ نبی کے پاس، لیکن تم کو یہ آیت نظر نہیں آتی۔ اس کا مطلب تم قرآن پڑھتے ہو مگر سمجھتے نہیں ہو، پڑھتے ہو سمجھتے نہیں ہو۔ اس لیے فاروق دعوے کے ساتھ کہتا ہے اگر قرآن سمجھنا ہے تو پھر امام عشق محبت اعلیٰ حضرت کا دامن تھام لو، قرآن سمجھنے آ جائے۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کرو کہ تم کو قرآن سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، میرے بندے اپنے نفس کے اوپر ظلم کر لے، وہ تیرے پاس آ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اور اے محبوب تو اس کی سفارش کر دے، تیرے پاس آ جائیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور محبوب تو اس کی سفارش کر دے۔ لوجد اللہ توابا رحیما، تو میرے بندے مجھ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ اللہ پاک نے شرط لگا دی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے تو نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، لیکن سب کی طاقت نہیں ہے کہ مدینہ چلے جائیں۔ گناہ ہندوستان میں ہوا، گناہ مالور میں کیا ہے، غریب اتنے کہ مدینہ جا نہیں سکتے، اگر جائیں گے بھی تو زندگی میں ایک دو بار جائیں گے، بار بار گناہ ہوتا ہے، معافی کیسے مانگنے کے لیے مدینہ جائیں گے؟ تو اے دوستو، قرآن نے یہ پابندی نہیں لگا دی کہ تم کو مدینہ جانا ہوگا، قرآن نے یہ کہا ہے تم کو نبی کے پاس جانا ہوگا، تم کو نبی کے پاس جانا ہوگا۔ تو قرآن سے پوچھو اے قرآن تو بتا دے نبی کیا ہے، تو قرآن کہیں گے نبی بشیر بھی ہے، نبی نذیر بھی ہے، نبی حاضر بھی ہے، نبی دیکھتے بھی ہیں، نبی سنتے بھی ہیں، نبی حاضر ہیں۔ اب تیری آنکھیں نہ دیکھیں یہ میرا قصور نہیں ہے، مگر نماز سے پوچھ کے دیکھو، نماز عقیدہ صاف کر دیتی ہے نبی حاضر ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ مالور والے نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ، فیاض بابو نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، فیاض صاحب جب سے میں تقریر کرتا ہوں آج پہلی بار انہوں نے انعام دیا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اور مہتاب صاحب تو سوچ رہے ہیں، مہتاب صاحب سوچ رہے کہ وہ تو دیا ہی ہے تو ہم کاہے کو دے، جو سامنے وہ بیٹھا ہوا، کیا بات ہے ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی تو سنیے گا حضرات محترم، میں کہتا ہوں حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہیں، نماز نے عقیدہ صاف کر دیا ہے، السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، امام پڑھے مقتدی نہ سنے، مقتدی پڑھے امام نہ سنے، نہ اگل والا سنتا نہ بغل والا سنتا، نماز عقیدہ بتا رہی ہے، سنے یا نہ سنے کوئی مگر مدینہ والا سن رہا ہے۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، لیکن ان لوگوں نے کیا مسئلہ بنا دیا، یہاں ہم لوگ دھیان نہیں لگاتے ہیں، مگر نہ دھیان لگاؤ یا نہ لگاؤ، مگر نبی کا خیال تو آئے گا، نبی کا سلام، نبی کو سلام کرتے ہو تو وہ تو ہم لوگ سر سلا کے گزر جاتے ہیں۔ ارے تمہاری طرح سرسریہ نمازی ہم نہیں ہیں، الحمدللہ ہم تو کرکریا نمازی ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی کی محبت والی نماز پڑھتے ہیں، ہم گدھا بیل والی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ سنو میرے دوستوں کو، مصطفیٰ جان رحمتیاں حاضر ہیں، ارے فرشتے بھی سنتے ہیں، مصطفیٰ بھی سنتے ہیں۔ پاک پڑھو، رب سلم علی مرحبا مرحبا۔ راہل کو فون کر دیجیے چونکہ ٹائم ہمارا بہت ہو رہا ہے، کھانا بھی اب نہیں کھا پاؤں گا، اللہ نے چاہا کہیں کھانا کھا لو، نہیں راہل کو بلا لیجیے، وقت پہ ہم کو وعدہ نبھانا ہے۔ حضرات مدن توجہ چاہوں گا، بس آخری بات بتا دیتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر صدیق نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کی طرح کوئی نہیں ہے۔ ابو جہل نے دیکھا، کہا یار اے محمد تم بہت 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 خوبصورت ہو۔ حضرات محمد میں کہنا چاہتا ہوں، پیارے آقا نے فرمایا صدقتا، اے ابو جہل تم نے سچ کہا۔ ابو بکر صدیق نے خوبصورت، تو نبی نے فرمایا تم نے سچ کہا، بات دونوں سچ کیسے ہو سکتی ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ بہت بہت بہت
बस सूरत हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा बहुत खूबसूरत हैं। प्यारे आका ने दोनों को फरमाया सच्चा है। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, बात समझ में नहीं आती, बात दोनों कैसे सही होगी। उस अबू जहल ने आपको बस सूरत कहा, उसको भी आपने सच्चा कहा। अबू बकर सिद्दीक ने आपको खूबसूरत कहा, उसको भी आपने सच्चा कहा। प्यारे आका ने शाद फरमाया सुनो, मैं तो जलवे इलाही का आईना हूँ, आईना में लोगों को अपना ही चेहरा नजर आता है। इस वक्त पूरे रुए जमीन पर अबू जहल से बढ़कर कोई गुस्ताख नहीं है, इसलिए उसका चेहरा बदसूरत हो गया है। इस चेहरे में, इस आईना में उसने अपना ही चेहरा देखा है। और इस वक्त पूरे रुए ज़मीन पर अबू बकर सिद्दीक से ज़्यादा कोई मेरा आशिक नहीं है। इस जलवे इलाही के आईना में उसने अपना ही चेहरा देखा है, इसलिए मुझे खूबसूरत कहा है। हज़रत हस्सान बिन साबित ने देखा तो यूं कहा अहसन अहसन मिनका लम तलिदुन लम तरा आईनी कत्तु। हज़रत हस्सान बिन साबित ने कहा या रसूल अल्लाह, आपसे ज़्यादा खूबसूरत मेरी आंखों ने किसी को नहीं देखा। वो अजमलो मिनका लम तलिदुन निसाउ, और आपकी तरह खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप ऐसे पैदा किए गए कि कोई ऐब ही नहीं है। या रसूल अल्लाह, आप ऐसे पैदा किए जैसा कि आपने चाहा है। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया या मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे में